بات بھی توجہ سے سننا، توجہ سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن، نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی زندگی، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں۔ مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو، بہت بالکل صحیح جملے، بالکل۔ لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی۔ ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد۔ ہاں، ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ ہاں، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا ہے۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا، اماں موجود بیٹی گئی۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہاں، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچا ہے؟ ہاں، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، سب ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے۔ ہاں، اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ ہاں، اور مجمع لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ کہ آخری نماز۔ یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی۔ نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، پتہ کسی کا۔ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور
دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے. جواب دے دیا. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. ہاں، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی. اب سبز اشارہ آیا، اب وہ بس نہیں چلا رہا. لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں، فوت ہو چکے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا. اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں، جانا ہے بھائی. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب ہی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے. ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا ہاں کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا، بس اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا، ایک ہاتھ پیچھے اپنی گدی پہ رکھا. فرمایا یہ آدمی کی تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، اور یہ سر پہ موت بیٹھی ہوئی. ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر عید بہت ساروں کی آخری، ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے. مرنا ہے بھائی، پھر مرنے کے بعد زندگی ہے. موت خاتمہ نہیں، موت کیا ہے؟ انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. یہ موت ہے. ہاں، پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں. جتنے مر چکے موجود آئندہ، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. کامیاب کون؟ ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. ہاں، دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام، دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب. زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیابی کیا ہے؟ مر کے جنت. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. ہاں، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت ہے نا وہ ایسی زوردار. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، ایک صحابی نے عرض کہ حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور. فرمایا ہاں انگور ہوں گے. جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے، جہاں کی تیاری ہوتی، وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کپڑے کون سے تو جنت کا شوق تھا، تیاری تھی. تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا. اب عقل کیا کہے گی؟ 2 کلو 10 کلو 20 کلو، بس اور کیا عقل. آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں. ہاں، اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا. ہاں، اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا. اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے،
وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا. اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار. کہتے ہیں نا ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. عقل میں ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. یہی تو محنت ہے تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین 7 آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ہاں خدا نخواستہ اگر جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ہاں تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں نفع، اس میں نقصان، بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا. اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہاں پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے. یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. مسلمان بھول گیا. ہاں نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا. حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں بھولے نہیں. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اعمال ہیں. اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی. میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں. بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری. ہاں دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے. نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت.
تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ. یا اللہ، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت. مسلمان ہونا بڑی بات ہے، افسر ہونا، وزیر ہونا، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت. ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں، ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے، اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے. تو بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں. ہاں، یہ محنت ہو رہی. ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا، کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں، سمجھانے کے لیے. شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کے چھوڑا، اب وہ بکریوں میں پلا 1 سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی، بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری. آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی. تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے. ہاں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم. اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی. لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے 2 دکان پر، 2 سے 3 پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، 2 فیکٹری سے 3 فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑی. پر یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظالم کی دعا قبول. ہاں، آج مسلمان امت جو ہے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا، ہاں، اپنی حیثیت کو بھول گئے.
یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہاں آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی، نہیں تھوڑی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو، کیا افسر بننے کا شوق اور کیا وزیر بننے کا شوق اور کیا حکومت لینے کا شوق اور کیا مالدار بننے کا شوق، نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ خبریں آئیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو۔ اور آج تک اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ غلط جگہ پر، اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ اس پر ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے، تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لے کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر، احیاء جمیع ما جاء بہ نبی علیہ السلام پر، دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جو کر سکتے ہیں کرنا شروع کریں، جو کر سکتے ہیں کرنا شروع کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں، بڑائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جا رہے تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اور اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولتے آؤ۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کا دن آیا تحفہ ملا، آج خوشی کا دن ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور کیسی نماز ہے جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایس ایچ او بڑا ہے پولیس اسٹیشن کا، تھانے کا، سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر، کیوں کہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بولا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، جی سر، کیوں میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، جی سر میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بولا ہے، اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مانے گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر ہیں، غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مطلوب، ہمارا کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں، بچہ چھوٹا 1 سال 1.5 سال، گھٹنوں کے بل چلے، خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اور بچہ بیچ میں کھیل رہا، بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، کدھر جائے گا؟ ماں۔ وہ سمجھتے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ مدد چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میرے سے مانگو۔ سب محتاج ہیں، سب ضعیف ہیں، سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میرے سے، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔
کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو، امیدیں ہوں تو کس سے ہو؟ اللہ سے، مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے؟ ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے؟ ہاں، جیسے غریب محتاج، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی، ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی، سمد ایک اللہ ہے، غنی ایک اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ خود فرما رہے میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر غریب امیر، ہر وزیر فقیر، اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں تو گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا پانی، پیچھے آ گیا فرعون اور لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس لشکر، اس کے پاس فوج، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس ساتھ پولیس، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے۔ ہاں، یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوستی لگا لو کس سے؟ اللہ سے۔ تعلق بناؤ کس سے؟ کس کو ساتھ لے لو؟ دیکھو رفتار ہے جہاز کی، رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے، رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج لوگوں کی رفتار کون سی ہے؟ رفتار کون سی ہے؟ جہاز کی۔ اوفو، ایسی تیزیاں، ہوشاریاں، چالاکیاں، صبح کہیں دوپہر کہیں، اس سے تعلق اس سے تعلق، یہ بنا لو، ایک سے دو، دو سے چار، اتنی دوڑ لگی ہوئی، لیکن رخ غلط ہے۔ مقصود کیا بنا ہے؟ مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائے، گاڑی مل جائے، زیور مل جائے، فرنیچر مل جائے۔ یہ رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ ہاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، اسے تلوار ہاتھ میں لی، اب آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اسی ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ نے بغیر کسی خوف گھبراہٹ جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ اس نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے فوراً اس کو دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا، ہدایت کا ہے۔ یہ محنت ہو رہی، ہر مسجد میں جماعت ہو، ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے، یہ کیا کریں؟ پھریں، گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، ہر غریب امیر کے پاس جائیں، ہر ریڑھی والے چھاپڑی والے کے پاس جائیں، ہر مزدور کے پاس جائیں۔ تبلیغ پھرنا، تبلیغ نقل و حرکت، تبلیغ چلت پھرت ہے، تبلیغ خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا ہے۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عرض النفس علی الآخرین، اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا۔ ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے۔ انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے، انبیاء خود چل کے جاتے تھے، ہمیں خود چل کے جانا ہے، ایک ایک کے پیچھے جانا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے، ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے، جہاں تک ہاتھ بڑھتا ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی۔ دیکھو ایک لکھو، کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 ارب، 10 ارب، صفریں لگائی جاؤ، لگائی جاؤ، لگائی جاؤ۔ اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو، کیا کرو؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان، 10 دکانیں، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 پلاٹ، 10 پلاٹ۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ہاں جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں، فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ اللہ کو ساتھ لیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہیں بادشاہ دیں، جس سے چاہیں بادشاہ چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں۔
بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، اللہ کو، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے۔ اور بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہیں بھائی تشریف رکھیں بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی سب سے گزارش ہے، دیکھو بھائی یہ کون سا کوئی روز روز کا اجتماع ہے؟ خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے عزت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو، جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائلستان ہے۔ مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی، مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کتنا رونا ہے، حالات خراب ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، تو حالات سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رجوع کریں کس کی طرف؟ معاملہ کس سے ٹھیک کریں؟ اللہ سے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے، ایمان والے، حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام دھرم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔
جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جیسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں۔ او انسان تو بھی اللہ کی مان، ہم اللہ کی مانیں گے، یہ کائنات ہماری مانے گی۔ یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی، بارشیں بھی ان کی مانتی تھی، سارا نظام ان کے تابع تھا کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، بارشیں ہمارے خلاف ہیں، سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، کہ میں نے تمہیں زبان نہ دی، کہ میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ۔ کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے۔ نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا؟ نہیں، کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا۔ جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، بھائی نماز پڑھو بھائی۔ اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھے، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا
یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب اذان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف۔ اگر دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سب مسجد۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر ظہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عصر پڑھے گا عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں۔ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ، شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ توبہ توبہ۔ اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا۔ توبہ توبہ۔ اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، تو گھر سے جا کے پتہ کیا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی۔ اب صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ فضا بنے۔ توبہ توبہ۔ ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا، اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو۔ ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اچھا واہ بھی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے۔ استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سو رہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی۔ ہاں، تبلیغ میں محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، صبح ہی صبح مسجدیں بھر جائیں۔ واہ واہ، کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت، اس منظر کو تصور میں لائیں۔ فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کرے، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا
تھیلی میں دراہیم، دینار دراہیم سے بھری تھیلی، اور اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام نے لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دیں، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو، یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہیم دنانیر بھرے اور فرمایا، جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہاں، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحدہ، اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں، مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، جب ایمان بنے گا نا پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا، جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ حج پہ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں،
کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو، ہاں کیسے ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار اعمال والا ہے یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں؟ نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔ صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا۔ ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا۔ صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنے اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے ہیں۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحب پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے۔ ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ عمل کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ بھائی یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہوں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی۔ اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھیں، شوق ہو، شوق ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے۔ بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے، جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ ہاں قرآن کا شوق۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ اس سے کہا بھئی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا ہے کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔
آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے، آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا۔ بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ واہ واہ، یہ کمائی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں۔ واہ واہ، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ۔ اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں۔ اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا، آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ کتنی کمائی ہو گئی بھائی۔ آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے عجیب بات فرمائی جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے،
جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار پر وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی، تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں، زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے۔ تبلیغ میں محنت ہے کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا، ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کام، ہاں دلوں کو صاف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سڑانت پھیل گئی، بدبو پھیل گئی، صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟
آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتا میں سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے، اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے. ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے. یہ زبان کا غلط بول، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو. یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو توڑتا بھی ہے، غیر کو اپنا بھی بناتا ہے، اپنے کو غیر بھی بناتا ہے. نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے. یہ دلوں کو جیت بھی لیتا ہے، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے، یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے، یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. ہاں اپنے بول میٹھے بنائے. تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے. کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے کہ اسے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو، جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ اخلاق ہے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا. آج جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ توبہ، اخلاق بگڑ گئے. صبر نہیں، برداشت نہیں، غصے پہ قابو نہیں. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. زدنی یا رسول اللہ. حضور کچھ اور نصیحت فرمائے. لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. حضور کچھ اور نصیحت فرمائے. فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا. حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو، غصے پہ. یہ دفعہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا سارے پولیس کے لوگ تھے تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائیں. غصے پہ قابو. ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. غصہ پینے پر. برداشت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا. کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے، گھروں میں محبتیں ہوں تو کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں. کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں، چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں، ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں، گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں، صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں. سال میں نمک تیز ہو گیا کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں. ہاں برداشت کر. نرمی، اللہ نرم ہے. ان اللہ رفیق، بے
بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں. نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے, سختی جس چیز میں آئے عیبدار بنائے. فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کا احسان ہوا, اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. ہاں, ایمان والوں کی شان بتائی, حیّن لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج, نرم طبیعت, لوگوں کے قریب, اس سے ملنا آسان. ہاں, اس سے ملنا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں, آپ تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بدو آیا, آپ کے گلے میں چادر تھی, اس کا کنارہ بہت موٹا تھا. وہ بدو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا, وہ رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو, اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دو. کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے, ناراض نہیں ہوئے, گھور کے نہیں دیکھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی. ہاں, دین کا مزاج نرمی ہے, گھروں کی آبادی نرمی سے, محبتیں نرمی سے, آپس کا جوڑ نرمی سے, ایک دوسرے کی عزت احترام نرمی سے, گھروں میں محبت نرمی سے, جماعتوں میں محبت نرمی سے. ایک دوسرے نظر انداز کرنا سیکھے, نرمی لائیں بھائی, سختی نہ ہو بھائی. سختی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہے, ایک صحابی نئے مسلمان, پیشاب آیا مسجد کے کونے میں. پیشاب کیوں پتہ نہیں ہے, نئے لوگ آتے ہیں نا, بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب وہ نئے صحابی تھے, مسلمان ابھی ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہے, اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, مسجد نبوی ہے, اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں, کتنی بڑی غلطی ہے. تو صحابہ بھاگے روکنے کے لیے, فرمایا نہیں کرنے دو. جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا یہ مسجد ہے, یہ نماز اور عبادت اعمال کی جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے. ڈانٹا نہیں, غصے نہیں ہوئے, اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو, صاف کر دو. ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں صاف کرنا پڑے گا. نہیں, یہ طریقہ سکھایا, یہ انداز سکھایا, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے, ابھی پتہ نہیں ہے, نماز کی نیت باندھی, ان کو آئی چھینک, کسی کو آئی چھینک. اب یہ نماز کی نیت باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے, نیت باندھی ہوئی ہے یرحمک اللہ. اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے, نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے, چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے, نیت باندھے کہہ رہے ہیں, اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, مجھے گور کے دیکھ رہے ہو سر. تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے, مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا. تو سلام پھیرا. ہاں, تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے برا بھلا کہا, بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے. ہاں, اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا, کیا فرمایا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا.